السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی خاتون حمل کی حالت میں ہو اور بسا اوقات کسی مرض کی بنا پر، کسی پریشانی کی بنا پر وہ حمل ساقط ہو جائے، ضائع ہو جائے اور 2 یا 3 یا 4 ماہ کا ہو، تو اب حمل کے ساقط یا ضائع ہونے کے بعد جو خون آتا ہے تو اس پر کون سے خون کا اطلاق ہوگا؟ کیا اسے نفاس مانیں گے یا حیض مانیں گے؟ کیونکہ اس مسئلے کا جاننا اس لیے اہم ہے کہ اس مسئلے کی جانکاری پر ہی نماز کی ادائیگی صحیح طریقے سے کر سکتے ہیں کہ کب نماز پڑھنا ہوگا، کب نماز پڑھنا نہیں ہوگا، تو اس کا شرعی حل کیا ہوگا۔ تو ہمارے فقہائے کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمایا ہے کہ جو حمل 4 ماہ کا ہو جائے، یعنی 120 دن کا ہو جائے، تو چونکہ اس میں روح بھی ڈال دی جاتی ہے اور اعضاء بھی بن جاتے ہیں، اگر ایسا حمل ضائع ہو اور پھر اس کے بعد خون آئے تو اس پر نفاس کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ اب جب نفاس کا حکم لاگو ہوگا تو اس دوران نماز وغیرہ ادا نہیں کریں گے۔ اور اگر جو حمل ساقط ہوا 4 ماہ سے کم کی مدت کا ہے، 3 مہینہ ہے، 3.5 مہینے کا ہے، تو چونکہ 4 ماہ سے کم کی مدت کا ہو تو اعضاء وغیرہ مکمل طور پر نہیں بنتے ہیں۔ اب ایسے حمل ساقط ہونے کے بعد اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ جو خون آ رہا ہے اگر 3 دن یا 3 دن سے زائد تک آئے اور پھر اس سے پہلے 15 دن پاکی کا زمانہ گزر چکا ہو تو پھر ایسے خون پر حیض کا اطلاق ہوگا اور پھر اس دوران نماز وغیرہ کا حکم نہیں ہوگا۔ لیکن ایسے حمل کے ساقط ہونے کے بعد جو خون آیا وہ 3 دن سے کم آ کر بند ہو گیا، یا 3 دن یا اس سے زائد تو آیا لیکن اس سے پہلے 15 دن پاکی کا زمانہ نہیں گزرا ہے، تو پھر اس پر استحاضہ کا حکم لاگو ہوتا ہے، بیماری کا حکم لاگو ہوتا ہے۔ اب یہاں پر غسل وغیرہ کرنے کے بعد مجوقتہ نماز کی ادائیگی لازم ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔